تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صفوں میں بیٹھو. احسنیوں کو پتہ چل گیا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا سے شروع ہو. یہ تو دعا ہے اللہم صلی سے شروع کر دے، بدعتیوں کو خوش کر دے. نہ وہ خوش ہوں گے اور نہ اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ تو سنت نبی کے بغیر راضی ہوتا نہیں. یہ سارا جہان جو وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں، ان مولویوں کی زبان پر کینسر ہو چکی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کی اصح حدیث ہے کہ رات کے آخری نماز وطر پڑھا کرو. جب آخری نماز وطر ہوگی تو نفل کیسے ہوں گے اس کے بعد؟ توبہ. انہیں اتنی عقل نہیں کہ فقہ حنفی میں تمام نوافل ہے، لیکن وطروں کے بعد کسی کتاب میں نفلوں کا ذکر نہیں. ہمارے آباء و اجداد صراط مستقیم پر تھے الحمدللہ. فقہاء احناف حدیث کے ماہر تھے اور عامل تھے. کیا یہ بات محدثین نے نہیں لکھی کہ رات کے اول حصے کے 8 رکعت قیام اللیل، آخری حصے کے 12 رکعت تہجد ملا کر صحابہ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد وطر پڑھا کے تاکہ سب اتفاق نظر آ جائے، اور رات کی نماز سے آدمی فارغ ہو چکا ہے. پھر یہ وطروں کے بعد کون سے نفلیں پڑھتا ہے؟ یہ کس شریعت کا پابند ہے؟ یہ ظالم بے انصاف، مفتری علی اللہ، جال ساز، یہ ظلم کرتا ہے نہیں نفلوں کے بعد. ان احسنتم، احسنی رہو تو انسان رہو گے. احسنتم لانفسکم، میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں، میرا احسان ہے کہ میں 3-4 گھنٹے بیٹھ کر تمہیں سبق یاد دلاتا ہوں. تم مجھ پہ کیا احسان کرو گے؟ کہتے وطروں کے بعد نفل منع کرتے، میں منع کرتا ہوں. ابن الحمام نے فتح القدیر میں نہیں لکھا کہ جس نے وطروں کے بعد نفل پڑھے ثواب نہیں ملے گا؟ فتح القدیر تو چھپی ہوئی کتاب ہے. اور میں کہتا ہوں کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں. باہر نہر تبیین میں نہیں لکھا ہوا کہ نوروز کا روزہ، مہرجان کا روزہ، شوال کے 6 روزے ابو حنیفہ کے ہاں منع ہے. میں حنفی ہوں، حنفی پر فخر ہے. دا سے بنیادی سڑیا، دا سے 2 کروڑ نور راشی زور تو غلط ہوا ہے. کتاب نے پوئی کی سر مذہب نہ بے خبر ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کرو گے اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے، برا کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی خلاف ورزی کو برا کہتے ہیں. برا کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کی بغاوت کو برا کہتے ہیں. فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہو، طویل بیٹھنا بے اتفاق محدثین و فقہاء منع ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے. یہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں. وہ تمہاری زبان پر کینسر ہے، تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ کھڑے ہونا ضروری. نور الازا سے لے کے مراقی تک اور تحتاوی سے لے کر تحاوی تک سب کتابوں میں القیام الی السنت متصلا بالفرد مسنون. ماتا خبریں گئی شرمی گی نا لیچے دل علاوہ یہ نوڑائی دے عبداللہ وئی ویرا چاکو دی سنگا گئے ایک مولائی بھی نو واوانو او که گنیشو نے بیا اے نور تخو اے دی ماتا المری جوڑ شوی دی. خلق تب غلط لارے خائی پاپوٹا لارے روانائی. جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر مداوم خیرات ہے، ناغا نہیں ہوا ہے. اور ابن الامام کہتے ہیں جب ناغا نہ ہو تو سنت موقدہ ہے. تحاوی جیسے وسیع الاطلاع عالم، اس نے قیاس تو کیا کہ جمعے میں آپ سے اعلی و غاشیہ، قاف و قمر، جمعہ و منافقون ثابت ہے، تو اس میں بھی ثابت ہے، لیکن کہاں ہے؟ نہیں لا سکا، نہیں ہے ثابت. قیاس غلط ہے.
قیاس چلا نہیں. اور بڑے علماء نے لکھ دیا، جمال ذیلئی نے نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 کہ اس میں 2 سنتیں ہیں، دونوں صورتیں الف لام میم سجدہ و دہر فجر کی نماز میں پڑھنا اور اس کو ہمیشہ پڑھنا. تو جمال الدین ذیلئی نصب الرایا میں کہتے ہیں ففیہ سنتان قراءتہما والدوام علیہما. مولانا عبدالحی سیاح میں لکھتے ہیں ہمارے جن بزرگوں نے کہا تھا کبھی کبھی چھوڑا کرے، ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی جو معجم الصغیر جلد اول 180-81 پر ہے، وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ کہ حضرت کی یہ قرات ہمیشہ رہی. وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ پتہ ہوتا کبھی بھی نہر باہر نہ لکھتے کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے. یاد رکھنا یہ بات. ان تمام علوم کے حصول کے بعد آپ واپس پلٹتے ہیں تو مرتد اسی کو تو کہتے ہیں. مرتد کے پیچھے دم ہو آگے سینگ نہیں نکلتا. اچھائیوں کو چھوڑ کر برائیوں کی طرف جانے کو مرتد کہتے ہیں. اگر ایمان و عقیدے کا خراب ہو تو کافر ہے، اور اگر عملی پلٹا ہوا ہے تو فاسق فاجر ہے.